السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے بنیادی اور اہم تعلیمات کی، جو ہمارے دین کی 5 ستونوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ارکان نہ صرف ہمارے ایمان کی پہچان ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ چلیے، آج ہم انہیں ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ یہ صرف رسمی باتیں نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا نظام ہے۔ جیسے کسی عمارت کو کھڑا رہنے کے لیے مضبوط ستون چاہیے، ویسے ہی ہمارے ایمان کو بھی ان 5 ارکان کی مضبوطی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ اب ہر رکن کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم رکن ہے کلمہ شہادت۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، بلکہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کلمے کا مطلب ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ کلمہ صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو دل سے ماننا، نبی کریم کی اطاعت کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا، ہر وہ کام چھوڑ دینا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ دوستو، جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ نہ صرف مسلمان کہلاتا ہے، بلکہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام انسان کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اسی لیے یہ کلمہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز، جو دن میں 5 وقت فرض ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ اللہ سے بات چیت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، نماز قائم کرو تاکہ تم میری یاد میں رہو۔ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے وضو کا صحیح طریقہ، وضو کی پابندی، دل کو حاضر رکھنا۔ لیکن افسوس، آج کئی بہن بھائی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز ہی ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اسے محض عادت نہ بنائیں، بلکہ دل کے سکون کا ذریعہ بنائیں۔ تیسرا رکن ہے رمضان کے روزے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو تربیت دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کی حقیقت سمجھیں، زبان، آنکھ، کان اور ہاتھ کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ غریبوں کی تکلیف کو محسوس کریں۔ قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں زیادہ وقت گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو فاحش باتوں سے بچیں۔ روزہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اسے محض روٹین نہ بنائیں۔ چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ صرف غریبوں کی مدد نہیں، بلکہ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے جو انہیں پاک کرے گی۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت ہو، 1 سال تک اس پر مال کا گزر ہو۔ زکوٰۃ کی رقم 2.5% ہے، لیکن یاد رکھیں، زکوٰۃ صرف ضرورت مند مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ اسے ادا کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، معاشرے سے غربت کم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے جو غریب کو امیر تک پہنچاتا ہے۔ آخری رکن ہے حج، جو صرف طاقتور لوگوں پر فرض ہے۔ حج صرف ایک سفر نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری کا سبق دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا حق ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ حج کیوں ضروری ہے؟ یہ امت کی وحدت کی علامت ہے، یہ توحید کا عملی اظہار ہے، یہ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا، فحش باتوں سے بچا، وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
دوستو یہ 5 ارکان ہمارے ایمان کی جڑیں ہیں۔ انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہم سے کمال نہیں، کوشش مانگتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک کسی رکن میں کوتاہی کی ہے تو توبہ کریں، آج ہی سے نیا آغاز کریں۔ اللہ ہم سب کو ان ارکان پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے پیاروں تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔